انسان کے لیے معاشرے میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی بدولت پرائے لوگوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا تک گوارا نہیں تھا، وہ لوگ اپنے جانیں پر قربان کرنے لگے، مال و اولاد کا بھی خیال نہ رہا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ زمزم کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کے تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ شاعری کے کئی دیوان لکھ کے لیکن، شاعری کے کئی دیوان لکھ کے لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ محترم صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آج اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اخلاق نبوی کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ محترم سامعین، انسان کے لیے معاشرے میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی بدولت پرائے لوگوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ دشمن کو دوست بنانے کا ہتھیار اچھے اخلاق ہی ہے۔ دشمن کو اگر لڑائی اور اسلحہ سے ہرایا جائے تب بھی سے دشمنی کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جب دشمن کو اخلاق سے ہتھیار سے ہرایا جائے تو وہ کبھی دشمنی کی جرأت نہیں کرتا۔ محترم سامعین، اخلاق سے ذریعے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا تک گوارا نہیں تھا، وہ لوگ اپنے جانیں پر قربان کرنے لگے، مال و اولاد کا بھی خیال نہ رہا ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور درگزر کے بارے میں محدثین نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک یہودی عالم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے سارے نشانات پائی سوائے ایک دو کے جن میں ایک نشانی صبر کا تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجور قرض دی گئی اور مدت پورے ہونے سے پہلے مطالبہ کیا، اور حتیٰ کہ مطالبہ میں بڑی سختی کی اور نازیب حرکت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور طعنہ دینے لگا کہ آپ کے خاندان نے آج تک کسی کا قرض اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو اس پر حضرت عمر کو غصہ آیا اور تلوار کھینچ کر اس کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کے قرض ادا کرنے کو کہا، اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ ہو جائے۔ محترم سامعین، اس یہودی عالم نے جب یہ آپ ادھر گزرنے کا تو اسلام قبول کیا، جن کا نام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو کر زید بن سعد کے نام سے مشہور ہے۔ ہم بھی اس پیغمبر کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی اوروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔